بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 97 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے متعلقات علم کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں۔ خاتمہ: لکل علم ثلاث امور احدها الموضوع وهو ما يبحث في العلم عن عوارضه ولواحقه الذاتية كبدن الإنسان لعلم الطب والمقدار المتصل لعلم الهندسة والکلمۃ والکلام لعلم النحو والمعلوم التصوری والمعلوم التصدیقی لصناعت هذه وينبغي أن يعلم أنه لا يبحث عن وجود الموضوع ولا يبحث عن ماهيته في العلم الذي هو موضوع له، فلا يبحث الطبيب عن بدن الإنسان من حيث إنه موجود أو جسم نام أو حيوان ناطق، ولا النحوي عن حقيقة الكلمة والكلام. ومن ثم لما كان موضوع علم الطبيعي الجسم المطلق وكان صاحب هذا الفن يورد مباحث الهيولى والصورة في الطبيعيات، أشكل عليه أن الهيولى والصورة من أجزاء الجسم ومقوماته، فكيف يورد هذه المباحث في الطبيعيات؟ واعتذر من قبله أن هذه المباحث استطرادية وثانيها مبادئ والمبادئ ما يبتنى عليه المسائل، وهي إما تصورية أي حدود تورد لموضوع صناعة وأجزائه وجزئياته وأعراضه الذاتية، أو تصدیقیۃ وہی المقدمات التي تؤلف منها قیاساته، اما بدیہیۃ ویسمى العلوم المتعارفۃ، او غیر بدیہیۃ بل نظریۃ مسلمۃ، فإن كان التسلیم على سبیل حسن الظن ممن القاہ الیہ تسمى اصولا موضوعۃ، فإن كان التسلیم مع الاستنکار يسمى مصادرۃ، وثالثها المسائل وهي التي اشتمل العلم عليها ويحاول اثباتها بالدلیل۔ ترجمہ: خاتمہ: ہر علم کے لیے ایک موضوع ہے، اور موضوع وہ شے ہوتی ہے کہ علم میں جس کے عوارض اور لواحق ذاتیہ سے بحث کی جائے، جیسا کہ بدن انسانی علم طب کے لیے اور مقدار متصل علم ہندسہ کے لیے، کلمہ اور کلام علم نحو کے لیے، اور معلوم تصوری اور تصدیقی فن منطق کے لیے۔ اور ضروری ہے کہ جانا جائے کہ موضوع کے وجود سے اور موضوع کی ماہیت سے اس علم میں بحث نہیں کی جاتی کہ جس علم کا وہ موضوع ہوتا ہے، لہٰذا طبیب بدن انسانی سے اس حیثیت سے بحث نہیں کرے گا کہ وہ بدن انسانی موجود ہے یا جسم نامی ہے یا حیوان ناطق ہے، اور نہ نحوی کلمہ اور کلام کی حقیقت سے بحث کرے گا۔ اور اسی وجہ سے جب علم طبی کا موضوع جسم مطلق ہے اور اس فن کا صاحب وہ ذکر کرے حیولہ اور صورت کی مباحث کو طبیعیات کے اندر، تو اس کے اوپر اشکال ہو جاتا ہے کہ حیولہ اور صورت تو جسم کے اجزاء اور اس کے مقومات سے ہے، تو ان مباحث کو کیسے طبیعیات کے اندر وہ ذکر کرتا ہے؟ اس کی جانب سے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مباحث بالطبع ہیں، اور دوسری شے علم کے مبادئ ہوتے ہیں، اور مبادئ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر مسائل مبنی ہوتے ہیں، اور یہ مبادئ یا تصوریہ ہوتے ہیں، یعنی حدود جن کو فن کے موضوع کے لیے اور موضوع کے اجزاء یا جزئیات اور اس کے اعراض ذاتیہ کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔
یا یہ مبادی تصدیقیہ ہوتے ہیں اور یہ مقدمات ہوتے ہیں کہ جن سے علم کے قیاسات مرکب ہوتے ہیں۔ یہ مقدمات یا بدیہیہ ہوتے ہیں، ان کو علوم متعارفہ کہا جاتا ہے، یا نظریہ غیر بدیہیہ بلکہ نظریہ مسلمہ ہوتے ہیں۔ تو اگر تسلیم حسن ظن کے طور پر ہو اس شخص سے کہ جس کے اوپر اس کو القاء کیا جائے تو ان کو اصول موضوعہ کہا جاتا ہے، اور اگر تسلیم انکار کے ساتھ ہو تو اس کو مصادرہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری شے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ مسائل وہ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی علم مشتمل ہوتا ہے اور دلیل کے ساتھ جن کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کر لینے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ تو مصنف یہاں خاتمہ کے عنوان سے دو چیزیں بیان کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے منطق کے دونوں جو مقصود ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، یعنی معرف و قول شارع اور دلیل و حجت۔ اب یہاں خاتمہ کے اندر دو چیزیں بیان کریں گے۔ پہلی چیز متعلقات علم کو بیان کریں گے، اور دوسری چیز آگے رؤوس ثمانیہ کو ذکر کریں گے۔ تو کسی بھی علم کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں: نمبر 1 موضوع، نمبر 2 مبادی، اور نمبر 3 مسائل۔ موضوع کی تعریف: موضوع کہتے اس شے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے کسی علم کے اندر بحث کی جائے۔ اور عوارض ذاتیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ہم منطق کے موضوع کی بحث کے اندر پیچھے تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں، وہاں عوارض ذاتیہ عوارض غریبہ کے اوپر بحث ہو چکی ہے۔ تو موضوع کسی بھی علم کا وہ شے ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم کے اندر بحث کی جائے۔ مثلا علم طب ہے، اس کے اندر بدن انسانی کے احوال سے بحث ہوتی ہے، لہذا بدن انسانی علم طب کا موضوع ہے۔ اور علم ہندسہ کے اندر مقدار متصل کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، لہذا یہ مقدار متصل علم ہندسہ کا موضوع ہے۔ اور مقدار متصل کی تعریف یہ ہے کہ ایسا عرض جو لذاتی ہی تقسیم کو قبول کرے اور اس کے اندر ایسی حدود کو فرض کرنا ممکن ہو کہ جو اس کے اجزاء کے درمیان مشترک ہو۔ مشترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جز کی انتہا ہو اور دوسرے جز کی ابتدا ہو۔ جس طرح کہ خط ہے، طول ہے، خط ہے، سطح ہے اور جسم ہے، تو یہ تمام تقسیم کو لذاتی قبول کرتے ہیں اور ان کے اندر حدود مشترکہ کو فرض کرنا بھی ممکن ہے۔ یعنی آپ اگر خط کی تقسیم کریں گے تو وہ ایک جز کی انتہا ہوگی اور دوسری جز کی وہ ابتدا ہوگی۔ اسی طرح علم نحو کے اندر بحث وہ کلمہ اور کیسے ہوتی ہے، لہذا کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے۔ اور یہ فن جو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی علم منطق، اس کے اندر معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ان کے آراء ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، لہذا یہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی یہ علم منطق کا موضوع کہلائیں گے۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُبْحَثُ عَن وُجُودِ الْمَوْضُوع۔ یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے موضوع کے احوال اور اس کے آراز، اور دوسری شے ہے موضوع کی ماہیت اور موضوع کا وجود۔ تو کسی بھی علم کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ موضوع کے آراز اور اس کے احوال سے بحث ہوتی ہے، باقی موضوع کے وجود اور اس کی ماہیت سے بحث نہیں ہوتی۔ لہذا مثلا طبیب وہ بدن انسانی سے بحث کرے گا، ان کے احوال بدن انسانی کے احوال کے اعتبار سے بدن انسانی سے وہ بحث کرے گا۔ وہ بدن انسانی سے اس حیثیت سے بحث نہیں کرے گا کہ بدن انسانی موجود ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے، مثلا یہ جسم نامی ہے، حیوان ناطق ہے، تو اس حیثیت سے وہ بحث نہیں کرے گا۔ اسی طرح نحوی ہے، وہ کلمہ اور کلام کے احوال اور ان کے آراء سے بحث کرے گا، خود کلمہ اور کلام ان کی حقیقت اور ماہیت سے وہ بحث نہیں کرے گا۔ ومن ثم، یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب کسی بھی علم کے اندر موضوع کی ذات اور ذاتیات سے بحث آ جائے
تو وہاں اعتراض ہو جاتا ہے کہ علوم کے اندر موضوع کے ذات اور ذاتیات یہ مفروغ عنہا ہوتے ہیں، یعنی ان سے بحث نہیں کی جاتی بلکہ موضوع کے احوال سے بحث ہوتی ہے، تو پھر اس اعتراض کا جواب دینا پڑتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا آپ دیکھیں علم طبی کے اندر، علم طبی کا جو موضوع ہے وہ ہے جسم مطلق۔ تو علم طبی کے اندر جب مصنف حیولہ اور صورت جسمیہ سے بحث کرے گا تو اس کے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے کہ حیولہ اور صورت جسمیہ یہ تو جسم کے اجزاء اور اس کے مقومات سے ہیں، تو جسم کے اجزاء یعنی جسم یہ موضوع ہے علم طبی کا، تو موضوع کے اجزاء، ذاتیات اور موضوع کی ذات یہ تو مفروغ عنہا ہوتے ہیں، ان سے بحث نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے جسم کے اجزاء، ذاتیات سے علم طبی کے اندر بحث کیوں کی؟ یہ اعتراض ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو مصنف ہوتا ہے وہ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ موضوع کی ذات اور ذاتیات سے بحث نہیں ہوتی، اور حیولہ اور صورت جسمیہ کی مباحث کو جو ذکر کیا گیا ہے تو یہ بالطبع ذکر کیا گیا ہے، یہ یعنی کہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود کسی بھی علم کے اندر وہ موضوع کے احوال ہوتے ہیں، ذات اور ذاتیات سے بحث وہ مقصود نہیں ہوتی۔ وثانیہا مبادیہ، یہاں سے مصنف دوسری شے بیان کرتے ہیں، اور یہ ہے کسی بھی علم کے مبادی۔ مبادی کیا اشیاء ہوتی ہیں؟ مبادی کسی کہتے ہیں؟ مبادی کہتے ہیں کہ ما یبتنی علیہ المسائل، جس کے اوپر مسائل کی بنیاد رکھی گئی ہو، جن کے اوپر مسائل مبنی ہوں، ان کو مبادی کہا جاتا ہے۔ یہ مبادی دو طرح کے ہوتے ہیں، تصدیقیہ، تصوریہ، اور دوسرے تصدیقیہ۔ مبادی تصوریہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی بھی علم کے موضوع کے اجزاء، ذاتیات اور موضوع کے احوال کی تعریفیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مبادی تصوریہ کی تعریف ہوتی ہے، موضوع کے اجزاء کی تعریف ہو سکتی ہے، موضوع کی ذاتیات کی تعریف ہو سکتی ہے، اور موضوع کے احوال میں سے کسی حال کی تعریف ہو سکتی ہے۔ یہ مبادی تصوریہ ہے۔ اور مبادی تصدیقیہ یہ وہ مقدمات ہوتے ہیں کہ جن سے کسی بھی علم کے قیاسات مرکب ہوتے ہیں۔ یہ مبادی تصدیقیہ پھر دو طرح کے ہیں، نمبر ایک بدیہیہ، نمبر دو نظریہ۔ جو مبادی تصدیقیہ بدیہیہ ہیں ان کو علوم متعارفہ کہا جاتا ہے، اور جو مبادی تصدیقیہ نظریہ ہیں اور مبادی تصدیقیہ نظریہ یہ پھر دو طرح کے ہیں، نمبر ایک مسلمہ، نمبر دو غیر مسلمہ۔ غیر مسلمہ ان سے بحث نہیں ہوتی، یہ کسی بھی علم کا جز نہیں بنتے۔ جو مبادی تصدیقیہ نظریہ مسلمہ ہیں یہ پھر دو طرح کے ہیں، یا تو حسن ظن طور پر ان کو تسلیم کیا گیا ہوگا، یا علی سبیل انکار۔ اگر حسن ظن طور پر تسلیم کر لیا گیا ہو تو ان کو کہتے ہیں اصول موضوعہ، اور اگر تسلیم کیا گیا لیکن ان کے اندر انکار کا پہلو بھی پایا جاتا ہے تو ان کو مصادرہ کہا جاتا ہے، مصادرات بولا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی علم کے اندر جو شے بیان ہوتی ہے وہ دوسری یہ شے تھی مبادی۔ تیسری شے جو کسی بھی علم کے اندر بیان ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں مسائل۔ مسائل وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بھی علم مشتمل ہوتا ہے اور دلیل کے ساتھ ان کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ کسی بھی علم کے اندر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، موضوع، مبادی اور نمبر تین مسائل۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے متعلقات علم یعنی کسی بھی علم کے اندر کون سی اشیاء کو بیان کیا جاتا ہے اس کو ہم نے جانا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا